اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم عاد کا ذکر چل رہا ہے۔ اس ضمن میں حافظ ابن کثیر نے بھی ایک بات نقل کی ہے کہ جو ہود علیہ السلام ہے ان کے دو نسب نامے، ایک نسب نامہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہود علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 7 پشتے ہیں۔ ہود بن عبداللہ بن رباح بن جارود بن عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح، اور دوسری جو ہے سند اس میں نسب آتا ہے ہود بن شالخ بن اخفشس بن سام بن نوح۔ تو یہ دو ہیں، اگین اسرائیلیات ہیں۔ ولا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو جھٹلا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں کئی واقعات آتے ہیں کہ قوم عاد جو ہے جب ان کے اوپر قحط سالی کا زمانہ آیا اور 3 سال تک جاری رہا، وہ نوح علیہ السلام سے ہود علیہ السلام سے اول تو کہتے رہے کہ یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، پہلے بھی آئے ہیں اب بھی آیا ہے، چلا جائے گا، وقتی ہے۔ لیکن جب یہ بات 3 سال تک ہوتی رہی تو انہوں نے ایک وفد تیار کیا اور اس وفد کو آگے بھیجا کہ وہ اللہ عز و جل سے دعا کریں تاکہ اللہ عز و جل جو ہے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ بعض مورخین کے نزدیک وہ کعبے گئے تھے، اور چونکہ یہ عاد اولا کا زمانہ ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ دوبارہ وجود میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آیا، تو ان کا کعبۃ اللہ جانا جو ہے اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بتایا گیا ہے وہ معاویہ بن بکر کے پاس ٹھہرے، تو معاویہ بن بکر نے جو اشعار لکھے، جو اس کی باندیوں نے گانے میں اس قوم کو، اس وفد کو، اس 70 لوگوں کے وفد سے کہے کہ اب تم واپس جاؤ، تمہارا قیام بہت طویل ہو گیا ہے، تو وہ جو کلام ہے وہ عاد اولا کی زبان سے بہت مختلف ہے، اس لیے بھی اس میں اشکال ہوتا ہے کہ آیا یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، پھر حدیثوں میں اس آدمی کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے تو اس آدمی کا نام تھا قیل بن عنبر۔ قیل بن عنبر کو انہوں نے اس 70 آدمیوں کے وفد کا بڑا بنایا تھا، تو اس نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے چند بادل بھیجے اور اس سے کہا کہ ان بادلوں میں سے کئی رنگ کے تھے، کسی ایک رنگ کے بادل کا انتخاب کرو، تو اس نے سیاہ رنگ کے بادلوں کا انتخاب کیا تھا۔ تو اب چونکہ اس نے سیاہ رنگ کے بادلوں کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد جو اگلی ندا آئی آسمان سے، پہلی ندا تھی کہ انتخاب کرو، دوسری ندا تھی کہ جو تم نے انتخاب کیا ہے اب تم نے اپنی قوم کے لیے بربادی چن لی ہے، اب تمہاری قوم ہلاک ہوگی۔ اس نے کالے رنگ سیاہ رنگ کا بادل اس لیے چنا کہ اس کے اندر بارش ہوگی، لیکن سیاہ رنگ جو ہے وہ ان کی بربادی کے لیے وہ بادل بھیجے گئے تھے۔ بہرحال تو یہ بات بھی کتابوں میں ملتی ہے، اور مختلف احادیث میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اور ابن جریر نے بھی اس کو تفسیر میں نقل کیا ہے کہ عربوں میں یہ بات عام تھی کہ جب کوئی کسی کو بھیجتا ایز اے وفد تو اس کو ساتھ یہ تلقین کرتا کہ دیکھو عاد والے شخص کی طرح ہماری نمائندگی نہ کرنا جس نے غلط بادل چن کے اپنی قوم کو برباد کر دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی شخص قیل بن عنبر جو ہے نا، اس کی طرف نشاندہی ہوتی ہے ان روایتوں سے کہ اس نے اپنی قوم کے لیے غلط بادل کے رنگ کی تجویز کی۔ بہرحال تو یہ چند واقعات کتابوں میں آتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے نقل کر دی، اور اس میں جو اختلاف ہے وہ بھی بیان کر دیا۔ تو یہ جب ہمائیں پہنچیں تو ایک مہد نامی عورت کا ذکر بھی ملتا ہے کہ لوگوں نے تو خوشیاں منائیں جب یہ پہلے دفعہ یہ بادل پہنچے، تو عاد کی بستیوں میں سے پہنچے، اور اس بستی کا نام مغیث تھا۔ جس بستی میں یہ پہنچے تو لوگ وہاں خوشیاں منانے لگے، لیکن ایک مہد نامی عورت تھی، اس نے جب یہ بادل دیکھے تو وہ چیخی اور بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آئے تو کہنے لگی کہ میں نے ان بادلوں میں تمہارے لیے عذاب دیکھا ہے، اور ان بادلوں کو آگے چلانے والے فرشتے دیکھے ہیں جو ان کو ہانک رہے تھے، اور یہ 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل ان پہ چلائے گئے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، اور اس کے بعد ان کی قوم کو پچھاڑ دیا گیا اور ان کی قوم کو ختم کر دیا گیا۔ اور قرآن میں جو آیا ہے نا کہ یہ منحوس دن، جس دن ان پر یہ عذاب آیا، تو علماء لکھتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے قصص الانبیاء میں، کہ وہ بدھ کا دن تھا، تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ اصل میں یہ بدشگونی جو ہے یہ بدعت ہے، کیونکہ دیکھو نا، اگر تو یہ منحوس دن ہے بھی صحیح تو دشمن کے لیے منحوس ہے، اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے منحوس ہے، ایمان والوں کے لیے تو یہ منحوس نہیں ہے، کیونکہ اس دن کفر کا خاتمہ ہوا، تو اسی لیے اس کو منحوس دن ان لوگوں کے لیے قرار دیا گیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایمان لانے والوں نے ان سے منحوس دن قرار دے کر اس کے اندر بہت ساری توہم پرستی شروع کر دی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری باد صبا کے ساتھ مدد کی اور قوم عاد جو ہے وہ ہواؤں سے ہلاک ہوئے، تو اللہ عز و جل کے ہاں کئی طرح کی ہوائیں ہیں، بعض ہوائیں ہلاک کرتی ہیں اور بعض ہوائیں اچھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا جو فرمان ہے سورہ احقاف میں ہے، اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو مقام احقاف میں ڈرایا، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا سب سے بڑا شہر تھا، اور اس سے پہلے سے بھی ان کے پاس ڈرانے والے آ چکے تھے، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور پھر عذاب ان کا مقدر بنا۔ حضرت عائشہ والی حدیث میں بھی اس طرح کے کچھ اشارے ملتے ہیں۔ بہرحال قوم عاد پر جو بظاہر شروع میں آیا عذاب، تو وہ یہی سمجھتے رہے یہ پانی برسے گا، لیکن وہ پانی جو ہے ان کے لیے عذاب تھا۔ حضرت ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے عاد پر آندھی صرف انگوٹھی جتنی جیسی کھولی تھی، جس آندھی نے ان کے دیہاتوں کو، ان کے شہروں کو ختم کر کے نیست و نابود کر کے تباہ و برباد کر دیا، اور جس کو وہ اپنے لیے نعمت سمجھ رہے تھے وہی ان کے لیے زحمت بنی اور وہ ختم ہو گئے۔ تو مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب ہوائیں تیز چلتیں تو حضور اللہ عز و جل سے یہ دعا مانگتے کہ اے میرے پاک پروردگار، میں تجھ سے خیر کا طلبگار ہوں، اس کی اور اس میں جو کچھ ہے، اور شر سے پناہ مانگتا ہوں اس کے اور اس میں جو کچھ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بادلوں سے آسمان غائب ہو جاتا تو حضور کا رنگ بدل جاتا تھا، اور کبھی نکلتے، کبھی داخل ہوتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، الغرض بہت پریشانی کا عالم چھا جاتا۔ پھر جب بارش برستی تو پھر خوشی طاری ہوتی۔ تو حضرت عائشہ نے یہ کیفیت جان کر حضور سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے جو قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جب قوم عاد نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے، ہم پر بارش ہوگی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ نے ایک اور روایت حضرت عائشہ سے ہے جس کو امام احمد نے مسند احمد میں نقل کیا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے دہان مبارک کا آخری حصہ نظر آنے لگ جائے۔ آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، اور جب کبھی بادل دیکھ لیتے یا آندھی دیکھ لیتے تو اس کا اثر آپ کے چہرے پر ایسا ظاہر ہوتا کہ ہم بخوبی پہچان لیتے۔ تو میں نے خدمت رسول میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس آس پر کہ بارش ہوگی، جبکہ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ جب ابر دیکھ لیتے ہیں تو اس کی خوف و غم کی کیفیت آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو فرمایا، اے عائشہ، مجھے اطمینان نہیں ہے کہ اس میں کہیں عذاب نہ ہو، اس لیے کہ قوم پہلے بھی آندھیوں سے ہلاک ہوئی ہیں، اور قوم نوح اس پر آندھی آئی اور ہلاک ہوئی، اور اس قوم نے جب عذاب دیکھا تو کہنے لگی یہ تو ہم پر برسے گا۔ تو یہ حدیث تو واضح طور پر اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ یہ معاملہ قوم عاد کے ساتھ جب پیش آیا تو اس سے پہلے قوم نوح کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ چکا تھا کہ جب انہوں نے آسمان پر بادل دیکھے تو انہوں نے بھی یہی کہا جو قوم عاد نے ان کے بعد کہا کہ اب یہ تو برسے گا۔ وہ برسا تو صحیح قوم نوح پر، لیکن وہ طوفان کی صورت میں برسا۔ اللہ اکبر۔ اور قوم عاد پر شدید ہوائیں چلی۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کے حج کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کے حج کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے حضرت ہود کی قبر اطہر کی صفات مروی ہے۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ یمن کے علاقے میں ہے، اور دوسرے بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ دمشق میں ہے، اور دمشق کی جامع مسجد میں قبلے کی طرف دیوار کے احاطے میں ایک جگہ ہے۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق یہی حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اور باتیں تھیں جس کو حافظ ابن کثیر نے نقل کیا، اور کچھ اور دیگر کتب حدیث میں نقل ہوئی ہیں۔ اب باقی جیسے آپ سے پہلے کہا تھا کچھ اور باتیں ہم اس ضمن میں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ احقاف والے جو ہیں ان کے بارے میں کچھ پڑھیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام جس شہر کی طرف مبعوث کیے گئے
قرآن نے کریم نے اس کا نام احقاف بیان کیا۔ احقاف جو ہے وہ بیسیکلی حقف کی جمع ہے۔ اس کی معنی کیا ہے کہ ریت کے اونچے اونچے ٹیلے۔ یہ صحرائے عرب الربع الخالی کے جنوب مغربی حصے کا نام ہے۔ ہزاروں سال قبل یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں ایک طاقتور قوم آباد تھی۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ افریقہ میں ریسرچ ہوئی ہے، میرے خیال سے چند سال پہلے یہ ریسرچ سامنے آئی ہے کہ یہ جو سہارا ڈیزرٹ ہے افریقہ میں، یہ ڈیزرٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ کئی ہزار سال قبل، 7000 سال قبل مسیح میں یہاں پر باضابطہ چراگاہیں ہوا کرتی۔ ان کو آثار ملے ہیں دا میڈوز کے، میڈوز یعنی چراگاہوں کے، کہ یہاں پر ڈیری فارمز ہوا کرتے تھے اور یہاں پر ایک الگ ہی ماحول تھا، لیکن اللہ کی قدرت سے اب وہاں پر صحرا ہے۔ تو کوئی بعید نہیں کہ یہاں ان علاقوں میں بھی یہی حال ہو، کہ یہاں سرسبز و شاداب علاقے ہوں جہاں طاقتور قومیں آباد ہوں، لیکن آج یہاں کوئی آباد نہیں، یہاں اب ریگستان ہے۔ تو اسی طرح ریسرچ کرنے سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا تھا۔ اسی لیے تو اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ سیرو فی الارض، گھومو پھرو میری زمین میں، تحقیق کرو، دیکھو میں نے کیا کیا کیا، تاکہ تم اس سے اخذ کرو اور اپنی زندگیاں سنوارو۔ تو بہرحال قوم عاد اسی علاقے میں آباد تھی۔ موجودہ شہر مکلا سے تقریباً 135 میل کے فاصلے پر شمال کی جانب حضر موت میں ایک مقام پر حضرت ہود کا مزار معروف و مشہور ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا۔ بعض کا اسی طرح رجحان گیا ہے کہ وہ یمن کے علاقوں میں تدفین ہے، بعض دمشق میں کہتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ یہ مقام جو ہے معروف و مشہور ہے، اس لیے لوگ وہاں پہ زیارات کرتے ہیں۔ اہل حضر موت کا دعویٰ ہے کہ عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود حضر موت کے شہروں کی طرف ہجرت کر کے گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت علی سے بھی، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، یہی اثر منقول ہے۔ اثر مراد یہی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیثوں کے دروس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صحابہ سے جو اقوال ہوتے ہیں وہ اثر کہلاتے ہیں، الف زیر اثر، اور حضور سے وہ حدیث ہوتی ہے۔ لیکن علماء جو ہے صحابہ کے آثار بھی احادیث کی کتابوں میں نقل کر دیتے ہیں، لیکن الفاظ سے علماء پہچان لیتے ہیں کہ یہ اثر ہے، کہ اگر بات یوں ہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تو حضرت علی کا قول ہو گیا تو اثر ہو گیا۔ بعض علماء نے الاثار کے نام سے کتابیں لکھی ہیں جس میں صحابہ کرام کے قول جمع کیے ہیں۔ بہرحال تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک اثر منقول ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر شریف جو ہے وہ حضر موت میں کثیب احمر یعنی سرخ ٹیلے پر ہے، اور ان کے سرہانے جھاؤ کا درخت ہے۔ لیکن اہل فلسطین یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام فلسطین میں تدفین ہوئی ہے ان کی، واللہ عالم۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو قوم کے افراد نے ان کو بے وقوف کہا، جھوٹا کہا۔ قوم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ واحد کی عبادت کا کیا معنی، صرف ایک ہستی اتنے بڑے نظام کو کیسے چلا سکتی۔ تو ان لوگوں نے اپنے خیال سے کائنات کے لاکھوں شعبوں کے لیے مختلف خدا بنا لیے، اور پھر خود ہی نام ان کے گھڑ لیے، اور پھر قوم جو ہے اسی پر اٹل ہو گئی کہ اس طرح تو ہمارے باپ دادا بھی کیا کرتے تھے، تو ہود اگر تم سچے ہو تو کوئی سند لے کر آؤ۔ تو ہود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے نام اللہ نے تجویز نہیں کیے، تم نے خود بنا رکھے، یہ تمہیں کوئی دکھ دے نہیں سکتے، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی راحت پہنچا سکتے ہیں، یہ بالکل بیکار ہے، یہ کوئی مشکل کشا نہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی اور شرک پر اڑے رہے۔ اچھا، دنیا میں آج بھی لوگوں میں یہ توہم پرستی موجود ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا بتوں کے پاس جاتے ہیں، یا پھر ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ قبروں پہ جاتے ہیں کہ جہاں پر جا کر وہ حاجتیں مانتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ نہ ان کو کچھ نفع دے سکتا ہے نہ کچھ نقصان دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ مانگتے ہیں۔ تو گویا یہ بھی خلاف سنت اور شریعت ہے کہ آپ کو صرف اللہ عز و جل سے مانگنا ہے، اور صرف اللہ عز و جل جو ہے وہی آپ کی مرادیں برلاتے ہیں۔ تو بہرحال قوم کی بغاوت حضرت ہود علیہ السلام کے خلاف بڑھتی رہی، اور ان لوگوں کے خلاف بھی بڑھتی رہی جنہوں نے ہود علیہ السلام کا ساتھ دی۔ تو بہرحال ان کو آخری مہلت ملی، لیکن انہوں نے اس مہلت کو بھی بالکل ضائع کیا،
تو اللہ عز و جل نے ان پر عذاب اتارا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تو اللہ عز و جل ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا بتایا کہ انبیاء کرام کی پوری تاریخ میں نتائج موجود ہیں. اللہ کی سنت ہے، قوم کے ساتھ یوں ہی رہی ہے کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ اللہ کی یہ سنت ذرا مختلف رہی. اللہ نے اپنی حکمتوں کے پیش نظر یوں اظہار کیا کہ آپ ان میں موجود ہوں اور ہم ان کو عذاب دیں. میرے پاک نبی ایسا نہیں ہوگا، اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے. تو بہرحال پہلی امتوں کے ساتھ یہ معاملے ہوتے تھے کہ ان کے انبیاء زندہ ہوتے تھے، وہ کہیں انتقال کر کے منتقل ہو جاتے تھے اور قوم پر عذاب آتا تھا. اچھا، جب ایک شخص قرآن حکیم کے مطالعے میں بار بار یہ پڑھتا ہے کہ فلاں قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو اس کو تباہ کر دیا گیا، فلاں قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو وہ سب ہلاک ہو گئے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کسی قوم پر آسمان سے آگ برس پڑی، کسی قوم کو زلزلے نے تباہ کر دیا، کسی کو بجلی کی کڑک نے، کسی کو غرق کر دیا گیا، تو دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعات اب کیوں نہیں ہوتے، جبکہ بغاوت اور سرکشی اور خدا بیزاری اور آخرت کو بھول جانا اور کفر و شرک اور فسق و فجور اپنے عروج پر ہے. ایسے ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں جو کبھی سنے بھی نہیں. انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ بھی گناہ کی کوئی قسم ہے جو سوچ سکتا ہے. تو اس کا جواب بڑا آسان ہے. دراصل بغاوت اور سرکشی کی دو مختلف صورتیں ہیں. ایک بغاوت وہ ہے جو نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام کی موجودگی میں رونما ہو. جس قوم میں نبی موجود ہوتا ہے وہ قوم نبی کی راست مخاطب ہوتی اور اللہ عظیم کا پیغام اس قوم کو براہ راست ملتا ہے. نبی کی زندہ شخصیت جو اپنی ذات میں صداقت و دیانت اور امانت و ہدایت کا سرچشمہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی حجت کا ایک زندہ نمونہ ہوتی ہے. تو وہ انبیاء کرام اپنے معجزات کے ذریعے، اپنی پیغام کے ذریعے ڈائریکٹلی اپنی قوم سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اس کے بعد اس قوم کے لیے معذرت اور مہلت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی جب وہ اپنے نبی سے انکاری ہوتے ہیں اور پھر کفر اور شرک میں حدوں کو توڑ دیتے ہیں. تو اس قوم کے لیے کوئی معذرت و مہلت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ایسے وقت اللہ کے فرستادہ کو، جھٹلانے والوں کو پھر اللہ عز و جل جو ہے وہ عذاب سے ہمکنار کر. اچھا، بغاوت کی دوسری شکل جس پر اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے، پہلی صورت سے مختلف ہے. جن قوموں کے پاس اللہ واحد کا پیغام براہ راست نہ آیا ہو بلکہ مختلف واسطوں سے پہنچا ہو، ان کا معاملہ ویسا نہیں جیسا کہ نبی کی موجودگی میں بغاوت و مخالفت کا ہوتا ہے. اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا. وہی ہے الہی قیامت تک کے لیے روک لی گئی. معجزات کا سلسلہ بھی باقی نہ رہا. نبی کا وجود جو نور و ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ بھی اب اللہ سبحانہ و تعالی نے سیل کر دیا کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے جو اس بشریت کی طرف اللہ عز و جل کی طرف سے آئے گا. تو ان حالات میں بغاوت و سرکشی وہ نتائج پیدا نہیں کرتی جو نبی کی موجودگی میں ہوتے ہیں. اس لیے ختم نبوت کے بعد قوم کی سرکشی و بغاوت پر اب ایسے حوادث پیش نہیں آتے جو کہ پہلے انبیاء کی موجودگی میں آتے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب مجرم قوموں پر عذاب آنے بند ہو گئے ہیں. آج بھی ایسی گمراہ قوموں پر چھوٹے بڑے تنبیہاتی عذاب آتے رہتے ہیں، لیکن غور و فکر کے زاویے بدل گئے ہیں. خدا بیزار اور آخرت فراموش ذہن جو ہے وہ ایسے حوادث کو اتفاقی حادثہ کہہ کر یا پھر نیچرل ڈیزاسٹر، گردش زمانہ کہہ کر بھلا دیتے ہیں. اصل میں یہ وہ چھوٹے عذاب ہیں جن سے ان کو تنبیہ ہوتی ہے کہ بس اب باز آ جاؤ. جیسے قوم عاد کو اللہ نے تنبیہ کی کہ ان کے اوپر فیمن آیا، لیکن 1 سال 2 سال 3 سال تک آتا رہا، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے. تو پھر ایک بڑا عذاب آیا اور اس کے بعد وہ تباہ و برباد ہو گئے.